مطلب انسان کے دل میں خیالات دونوں آتے ہیں. الہام کا مطلب یہ. وہ الگ بات ہے کہ اچھائی کا جب الہام ہوگا، ارادہ ہوگا نا، الہام ارادہ ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ برائی کر لو، اور کبھی خیال آتا ہے یار اچھائی کر لو. تو یہ الہام جو ہے ہوتا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. جب اچھائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا سبب کون بنتا ہے؟ فرشتہ. برائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا واسطہ کون بنتا ہے؟ شیطان. تو یہ الہام برا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ ارادہ ترک کر دے تو محض ارادے سے اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ ارادہ ترک کرنے پر الٹا ایک نیکی مل جاتی ہے. اور جو اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر ہی نیکی مل جاتی ہے، اور اگر وہ بعد میں ارادہ ترک بھی کر دے تو گناہ نہیں ملتا اس کو. تو یہ ابتدائی درجے میں جو انسان کو خیال آتا ہے اچھائی اور برائی کا، وہ مراد ہے یہاں پہ. ہر انسان کو نا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، برائی کا وسوسہ بہرحال آتا ہے. وَنَفْسٍ، اور نفس کی قسم، یعنی انسانی جان، اس کو نفس کہتے ہیں. وما، اور اس ذات کی قسم، سواہا، سویا یسبیہ، سبح یسبح کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کرنا. اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو یعنی انسانی جان کو برابر کر دیا. کیسا برابر کیا کہ آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک. ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ یہاں ہے تو ایک آنکھ یہاں ہے، یا ایک غلطی سے گھٹنے میں لگ گئی. ایک ایک چیز بالکل پوری ترتیب سے بنائی جاتی ہے. تو یہ خود انسانی جان اللہ کے وجود کی دلیل ہے. فَأَلْهَمَهَا، پھر کیا کیا اس اللہ نے؟ الہما، اکرما کی طرح. اکرما یکرم اکرامن. اسی طرح آتا ہے الہما یلہم الہامن. اس کا معنی ہے الہام کرنا. تو الہما، پھر اس اللہ نے الہام کیا ہا، اس نفس کو یعنی انسان کو، فجورہا، فجور برائیوں کو کہتے ہیں نا، فسق و فجور. فجورہا، اس انسان کی برائیاں بھی، وتقواہا، اور اس انسان کا تقوی بھی. نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہو کی جگہ ہا ضمیر استعمال ہو رہی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو برابر کیا، پھر کیا کیا؟ انسان کو الہام کر دیا، اس انسان کی برائیاں بھی الہام کر دی، اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو. یہ لفظ نکلا ہے وقایا سے. وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو اسی سے تقوی نکلا ہے. تو متقی اسی سے نکلا ہے، بچنے والا یعنی پرہیز کرنے والا. تو یہاں تقوی سے وہ چیزیں پرہیز کرنا یعنی برائیوں سے پرہیز کرنے والا. دیکھیں ڈکشنری میں تو تقوی کا معنی صرف بچنا ہی ہوتا ہے، ایوائڈ کرنا جسے انگلش میں کہتے ہیں. لیکن شریعت میں جب تقوی کا لفظ استعمال ہوگا تو ہر چیز سے بچنا اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھائیوں سے بھی تو بچتے ہو نا بعض دفعہ. تو شریعت میں تقوی کا جو مفہوم ہے، قرآن و سنت کی ایک ٹرم ہے تقوی، اس میں کیا مراد؟ کس چیز سے بچنا؟ برائیوں سے بچنا. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے الہام کیا، برائیاں بھی الہام کی، اور ان برائیوں سے بچنا بھی یعنی تقوی بھی الہام کر دیا. کیا مطلب؟ انسان کے دل میں خیالات دونوں آتے ہیں. الہام کا مطلب یہ. وہ الگ بات ہے کہ اچھائی کا جب الہام ہوگا، ارادہ ہوگا نا، الہام ارادہ ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ برائی کر لو، اور کبھی خیال آتا ہے یار اچھائی کر لو. تو یہ الہام جو ہے ہوتا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. جب اچھائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا سبب کون بنتا ہے؟ فرشتہ. برائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا واسطہ کون بنتا ہے؟ شیطان. تو یہ الہام برا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ ارادہ ترک کر دے تو محض ارادے سے اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ ارادہ ترک کرنے پر الٹا ایک نیکی مل جاتی ہے. اور جو اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر ہی نیکی مل جاتی ہے، اور اگر وہ بعد میں ارادہ ترک بھی کر دے تو گناہ نہیں ملتا اس کو. تو یہ ابتدائی درجے میں جو انسان کو خیال آتا ہے اچھائی اور برائی کا، وہ مراد ہے یہاں پہ. ہر انسان کو نا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، برائی کا وسوسہ بہرحال آتا ہے. پھر اگر وہ اس ارادے پر مضبوط ہو جائے،
اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ عزم کر لے. ابتدائی درجے میں تو ہلکا سا ارادہ ہے, پھر وہ کیا کر لے, عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا پکا ارادہ ہو گیا کہ درمیان میں اس برائی کی اگر رکاوٹیں ختم کر دی جاتی تو یہ کر لیتا. اتنا مضبوط اگر کسی کا عزم ہو گیا تو یاد رکھو پھر اس عزم پہ گناہ ملتا ہے, چاہے برائی نہ بھی کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو ابتدائی درجے میں جو برائی کا خیال آتا ہے نا, تو اس پہ نہ کوئی گناہ ہے, اور وہ خیال بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے, یعنی اس کا خالق بہرحال اللہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں کہ انسان کے دل میں برائی کا بھی خیال ڈالے اور اچھائی کا بھی؟ تو اس لیے اللہ نے یہ کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو. اگر آپ کے ذرا سا بھی کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ بچنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تبھی دیکھیں قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ قرآن نے یہاں برائی کا تذکرہ پہلے کیا اور تقوی کا تذکرہ بعد میں. ہونا تو یہ بظاہر یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے انسان کو اچھا راستہ بھی الہام کیا اور برا راستہ بھی. اچھائی کا پہلے ذکر ہوتا, برائی کا بعد میں. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے, اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے برائی کا راستہ الہام کیا اس لیے کہ جب تک برائی کا خیال نہ آئے تو اس وقت تک برائی سے بچنا عبادت بھی نہیں ہے. برائی کی چاہت پہلے پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اس چاہت کو انسان قربان کرتا ہے, تو پھر اس قربانی کو کیا کہا جاتا ہے, تقویٰ. فرشتوں میں چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی, لہذا ان کے برائی سے بچنے پر ان کو ثواب بھی نہیں ملتا, اور ان کو متقی کہا بھی نہیں جاتا. کہتے ہیں فرشتے بڑے متقی ہوتے ہیں, یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. فرشتے نیک ہوتے ہیں, متقی نہیں ہوتے, یعنی بچتے تھوڑی ہیں. بچنا تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا موقع تو ملے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں برائی کے خیالات بھی آتے ہیں, یعنی ہم خالق ہیں اس خیال کے بھی ہم پیدا کرنے والے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اس برائی سے بچ جاتا ہے. اسی بچنے کا نام کیا ہے, تقویٰ. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں, تو بھائی یہ دل تو چاہے گا تاکہ آپ اس دل کی خواہش کے خلاف. دیکھیں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا, دل چاہتا ہے پانی پینے کا, دل چاہتا ہے. دیکھو عجیب سا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں, تو دل چاہتا ہے پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو برائی کا دل چاہتا ہے, برائی کیا ہے کہ کھا لیں روزے میں, اور تقویٰ کیا ہے, نہ کھائیں. تو یہ دونوں خیالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں خیال بذات خود برے نہیں ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے, برائی اس میں جو ہے نا اس برائی کو مزین کر دیتا ہے. یعنی مزین کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اچھائی کے لیول لگا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, اور آپ پھر اس کو حلال کر کے کھا جاتے ہو جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ پھر میں شیطان کا جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اس وقت اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا, میں نے اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا, وہ بیچارہ دیہاتی تھا, اور کسی دیہاتی مولانا صاحب کے پاس چلا گیا. وہ نیم مفتی خطرہ ایمان تھے, ان کے پاس علم تھا نہیں. تو اس سے کہنے لگا کہ یار مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے نا تقویٰ کسے کہتے ہیں, متقی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں کہ بس اس کے سامنے جتنی بھی حسین لیلائیں گزر جائیں اس کا نظر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا, اتنا نیک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اس کو تو ہمارے زمانے میں مخنث بولتے ہیں, ہمارے علاقے میں ہجڑا بولتے ہیں. تو یہ متقی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو متقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائی کا دل کر رہا ہو اس کے باوجود وہ نہ کرے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جب برائی سے بار بار بچتا ہے تو انسان میں ایک ایسا ملکہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اس کے برائی سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک ہے, لیکن اول یعنی اسٹیج میں جو ہے نا بہرحال یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی طرف, اس کی برائی کی طرف بھی طبیعت مائل ہوگی. اور برائی سے وہ برائی یہاں یعنی مراد ہے کہ جو انسان کی نیچر کا حصہ ہو. جیسے کھانا پینا تو نیچر ہے نا, تو روزے میں کھانے پینے کا دل بہرحال چاہے گا. تو یہ والی یہ چوری چکاری نہیں اس میں داخل, تو کیونکہ چوری چکاری تو وہ تو نیچر کا حصہ نہیں ہے نا انسان کی. لیکن بہرحال اس سے بچنا بھی کیا ہے, وہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, پھر اس اللہ نے انسان کو برائی بھی الہام کی اور اس برائی سے بچنا بھی الہام کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, اتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. سورج کی قسم اٹھائی, چاند کی قسم اٹھائی, دن اور رات کی قسم اٹھائی, آسمان کی قسم اٹھائی, زمین کی قسم اٹھائی, اور
انسانی جان کی قسم اٹھائی. ان ساری قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں تحقیق افلح یفلح افلاحا اکرم یکرم کی طرح. اس طرح مانو تو بہت بڑی کامیابی. تحقیق کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا. زکا اصل میں تھا زکایا. زکایا یزکیو تزکیتن یا تزکین جو آپ نے پڑھا ہے تسبیحن. تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا. زکاہا جس نے اس نفس کو کیا ہا ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف. جس نے اس نفس کو یعنی اپنی جان کو کیا کر لیا پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا اور تحقیق خوابہ. خوابہ اصل میں تھا خیبہ. اس کا معنی ہوتا ہے رسوا ہونا. کہتے ہیں نا خائب و خاسر ہو گیا. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. رسوا ہو گیا برباد ہو گیا. من دساہا جس نے اس کو گندگی میں ملوث کر دیا. دسا اصل میں تھا دسسا تو وہ پڑھا جاتا ہے دساہا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں اٹھائیں. سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم, 2 قسمیں ہو گئی. چاند کی قسم, یہ 3 قسمیں. چوتھی قسم دن کی, 5ویں قسم رات کی, 6ٹھی قسم آسمان کی, 7ویں قسم زمین کی اور پھر اس زمین کو پیدا کرنے والے کی, اور 8ویں قسم انسانی جان کی. 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب, اور جس نے گندگی میں دھکیل دی اپنے آپ کو وہ کیا ہو گیا برباد. یہ قسموں میں اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے. دیکھیں قسمیں جو اٹھائی جا رہی ہیں وہ قسمیں ہیں, یہ سب ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں. سورج اور چاند ایک دوسرے کے کیا ہیں بالکل ضد ہیں. تبھی اللہ نے فرمایا چاند جب آتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے چاند. سورج بالکل ایک الگ چیز. وہ رات کے وقت آتا ہے, یہ دن کے وقت آتا ہے. پھر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی اور پھر رات کی قسم اٹھائی کہ دن جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے سورج کو, رات کیا کر دیتی ہے ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ تغیر ہے نا اس کائنات میں. کائنات کی حالت ایک جیسی نہیں ہے. پھر آسمان کی قسم اور زمین کی. آسمان انتہائی بلند چیز اور زمین انتہائی پست بچھی ہوئی چیز ہے. وہ چھت ہے اور یہ کیا ہے بچھی ہوئی چیز. تو ہم زمین اور آسمان بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو اللہ نے پھر کیا کہا, پھر قسم اٹھائی انسان کی کہ انسانی جان کی. پھر اللہ نے بتایا انسانی جان بھی ایک جیسی نہیں ہے. جیسے زمین اور آسمان ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ, سورج اور چاند ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, تو انسان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ. کچھ تو ہے کیونکہ اللہ نے ان کو برائی کا بھی الہام کر دیا اور اچھائی کا بھی. تو اب یہ بھی یا تو بہت برے ہوں گے یا بہت اچھے ہوں گے. جبکہ جو لبرل لوگ ہیں, نام لحاظ لبرل لوگ, جو ایتھیس لوگ ہیں, جو اللہ کا اور مذہب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں انسانوں کی 2 قسمیں نہیں ہوتی. یعنی انجام کے لحاظ سے 2 قسمیں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہوگا مر کے کیا ہو جائے گا مٹی, برا ہوگا تو مر کے کیا ہو جائے گا مٹی. تو کوئی انجام کے لحاظ سے کوئی قسمیں ہوئی انسان کی کچھ بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کی بھی 2 قسمیں. قد افلح من زکاہا, اپنے آپ کو پاک کر کے چلا گیا تو بہت بڑی کامیابی, اور اپنے آپ کو گندگی میں دھکیل کے چلا گیا تو بہت بڑی ناکامی ہے. تو انسان بھی بہت ایک دوسرے کے کیا ہیں, کیونکہ اس کائنات کا نظام ایکولیٹی کی بیس پر ہے ہی نہیں. اس میں مساوات ہے ہی نہیں اس کائنات میں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار اللہ کا نظام مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اس میں تو مساوات ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل کرتا ہے. عدل کا مطلب کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. مساوات نہیں ہے اللہ کے یہاں, کیونکہ یہ تو اللہ کی خدائی کو پھر چیلنج ہو گیا نا. میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فقیر آپ کے پاس آیا, اس نے بھی 500 روپے مانگے. یہ فقیر آیا, اس نے بھی 500 روپے مانگے. آپ نے اس 500 والے کو 1000 دے دیے, ڈبل دے دیے, اور اس 500 والے کو 5000 دے دیے, یعنی 10 گنا بڑھا کے دے دیے. اب یہ مساوات ہوئی نہیں ہوئی نا, لیکن احسان دونوں پر ہے. اب وہ 500 جس نے مانگے تھے, پہلا والا فقیر جس کو آپ نے 1000 روپے دیے, وہ کہہ رہے یار مجھے 1000 دیے اور اس کو تم نے 5000 دے دیے تو ظلم ہے. تو آپ کہیں گے ظلم کیسے ہے بھائی, تم نے 500 مانگے تھے, میں نے 500 کے بجائے کتنے دے دیے 1000. تم پر بھی احسان کیا اور اس پر بھی, تم پر اس کی نسبت کم احسان کیا مگر پھر بھی ڈبل کیا ہے. تو اب تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ جتنے مجھے دیے اتنے ہی اس کو دو, اس کا مطلب میں خدا نہیں ہوں, مجھے تصرفات کے اختیارات ہیں ہی نہیں. پھر تو میں آپ سے پوچھ کے چلوں گا, تو میرا دل چاہے تو میں کسی کو زیادہ دے دوں.
لیکن ظلم کسی پہ نہیں کروں گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ عدل پر مبنی بنایا ہے, یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, مساوات پہ نہیں بنایا. اللہ نے پیغمبروں کو عام لوگوں سے زیادہ مقام دیا, مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے افضل بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن ظلم نہیں ہے اللہ کا کسی کے ساتھ کہ کسی نے عمل کیا ہو اچھا, اس کو تو اللہ اجر دے ہی نہیں, اور دوسرے نے کیا تو اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے دے. ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نیکی کا اجر ملا پورا اور اس کو کئی گنا بڑھا کر مل گیا. یہ اللہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے, وہ لا یسأل عما یفعل, وہ کچھ کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی بادشاہی. تو اللہ نے بھی بتایا کہ ہم نے اس کائنات کے نظام میں نا بہت ایکویلٹی نہیں ہے اس کائنات کے نظام میں. تو انسانوں میں ایکویلٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کیا ہو گئے, مٹی ہو کے ختم. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کو تو وہ تو زیادہ فوکس کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یعنی تقوی والی راستہ اختیار کر لیا, اس کو اللہ نے تزکیہ سے تعبیر کیا ہے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. تزکیہ سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اسلام تزکیہ ہی کی دوسرا نام ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تو پاک کرنے کا کیا مطلب, مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. یعنی خوراک بھی پاکیزہ کھائے, جسم کو بھی پاک صاف رکھے, لباس کو بھی پاک صاف رکھے, اور اپنے عمل کو بھی. عمل میں جو زبان کے عمل ہیں, یعنی زبان کو جھوٹ, چوری, جھوٹ, غیبت, بہتان سے بچائے انسان. کانوں کو پاک رکھے بری باتیں سننے سے, نگاہوں کو پاک رکھے حرام دیکھنے سے, ہاتھوں کو پاک رکھے چوری کرنے سے اور برائیاں سے بچنے سے, پاؤں کو پاک رکھے یعنی چلنے کو اپنا پاک رکھے برائی کی طرف جانے سے. تو تزکیہ کا مفہوم کیا ہے, بہت وسیع. پھر جو باطنی بیماریاں ہیں, دل کو پاک رکھے حسد سے, بغض سے, کینہ سے, ٹھیک ہے نا, دنیا کی محبت سے. یہ تمام چیزیں کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آج غیر مسلم ایک قسم کی پاکی کو بس جانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اپنے محلے کو صاف رکھو اور جراثیم اسپرے کرتے رہا کرو تاکہ جراثیم سے محلہ کیا رہے, پاک رہے. عمل کی پاکی, خوراک کی پاکی کی طرف ان کی توجہ نہیں. وہ کتا کھائیں گے, اسے بوائل کر کے کھا لیں گے کہ اس میں جراثیم مر جائیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کھا کیا رہے ہیں, کتا کھا رہے ہیں. تو ایک چیز ہی گندی کھا رہے ہو تو وہ جتنا مرضی ڈیٹول سے دھو لو اس کو. وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ اسلام میں خنزیر کیوں حرام ہے, اس نے کہا یہ ناپاک ہوتا ہے. کہہ رہے میں تو دھو کے کھاتا ہوں. پھر کیسے ناپاک بھائی, وہ خود ہی ناپاک ہے, گندا جانور ہے. تو اس طرح خوراک کو بھی پاک رکھنا. تو اس اسلام میں پاکی کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں دھکیل دیا وہ کیا ہو گیا, خائب خاسر. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کوئی کر رہا ہے تو یہ عمل کی ناپاکی ہے. آپ عملی لحاظ سے گندے ہیں, آپ اولڈ ہوم میں جمع کرا دو ان کو, پھر آپ بے شک جتنا مرضی ڈیٹول سے نہاؤ, تیزاب سے نہا کے نکلو, آپ کپڑے استری کر کے نیٹ کلین چمک رہے ہو, لوگوں کو آپ چمکتے ہوئے نظر آؤ گے, اللہ کو آپ چمکتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے, کیونکہ آپ نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, پاک نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے.